السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہے معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی صاحب۔ ان سے آج ہم ایران کی صورتحال پر بات کریں گے کہ 6 دن ہو چکے، یہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی بلکہ یہ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ مستقبل میں اس کا کیا حشر ہونے والا ہے اس خطے کا، اور خاص طور پہ جنہوں نے یہ جنگ مسلط کی، اس پر ہم زنجانی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا دیکھ رہے ہیں یہ جنگ کب تک جا سکتی ہے اور مزید کتنی شہادتیں ہیں اور کتنا نقصان دیکھ رہے ہیں آپ خطے میں؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم لوگ پلانٹری پوزیشنز کے اعتبار سے دیکھیں تو نو ڈاؤٹ عالم الغیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ 100% برحق جو ڈیسیجن میکنگ یا جو سینیری ہوتے ہیں وہ اللہ کی قدرت اختیار میں ہیں۔ لیکن علمی طور کے اوپر اگر ہم لوگ پلانٹری کمبینیشنز کو دیکھتے ہیں جو کہ ستاروں کی پوزیشنز ہیں، جس میں ایران کی بھی ہے، پھر اس میں اسرائیل ہے، یو ایس ہے، اور اس کے ساتھ وہ ممالک ہیں جو کسی طور کے اوپر افیکٹڈ ہو رہے ہیں۔ اب ان تمام ممالک کے چارٹس کو دیکھیں، اور بالخصوص اگر ہم ایران کے چارٹ کو دیکھیں تو ایران کا چارٹ ہو یا امریکہ کا چارٹ ہو، ایک تو دونوں کا جو اسینڈنٹ بنتا ہے جب ان دونوں کی آزادی ہوئی ہے اور جو ان کا برتھ چارٹ ہے وہ ایک تو آلموسٹ ان کا اسینڈنٹ سیم ہے، جس وجہ سے دونوں ممالک کے چارٹ میں جو ابھی ایک شدید انگارہ یوگ کے اثرات شروع ہو چکے ہیں جو کہ 23 فروری سے شروع ہوئے ہیں، اور اس کی ایگزیکٹ ڈگریز ابھی آنی ہیں جو کہ 12 سے لے کے 15 مارچ تک ہے۔ تو 12 سے 15 مارچ تک کے جو ڈیز ہوں گے یہ بہت ہی شدید اور بہت ہی بڑے پیمانے کے اوپر اموات، حملے، اور دونوں طرف سے کسی ایک طرف سے نہیں۔ اب اس اعتبار سے کیونکہ انگارہ یوگ دونوں زائچوں میں چل رہا ہے 8ویں گھر میں، 8واں گھر ہوتا ہے موت کا، 8واں گھر ہوتا ہے بڑے پیمانے کے اوپر اموات کا، نقصانات کا۔ تو اس اعتبار سے دونوں بڑے پیمانے کے اوپر جو اموات اور باقی چیزیں چل رہی ہیں یہ صرف ون سائیڈڈ نہیں ہوں گی۔ جیسے کہ ایران کی آپ نے سپریم لیڈر کی شہادت دیکھی، ایران کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر آپ نے جو کل کے بھی حالیہ ایک بلاسٹ کی یا حالیہ جو لہر اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے، جس میں امریکہ کے اکارڈنگلی 200 پلینز نے حصہ لیا ہے اور پورے ایران کے 500 مختلف مقامات کے اوپر وہ بلاسٹ کیا گیا۔ لیکن وہ چیز علیحدہ ہے، لیکن سب سے پہلا جو ان لوگوں کا ایک بلاسٹ تھا جس کو پوری دنیا میں بہت ہی زیادہ بھرپور مزاحمت کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ امریکہ کے اٹ سیلف اپنی سینٹ میں بھی، اپوزیشن پارٹیز میں بھی، اور اندرونی سطح کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس چیز کا اچھا خاصا پریشر بلڈ ہو چکا ہے کہ وہ چیز جو کہ ایپسٹن فائلز کی صورت میں ریلیز ہوئی، اور اس ریلیز ہونے کے بعد جو ابھی حالیہ وقتی طور کے اوپر جو سب سے پہلا بلاسٹ انہوں نے پرائمری اسکول کی بچیوں کے اسکول کے اوپر کیا، جس میں 165 شہادتیں جو ہیں بچیوں کی ہوئی ہیں، جو کہ کم عمر بچیاں ہیں جنہوں نے ابھی زندگی کی وہ خوشیاں اور خواب بھی نہیں دیکھے تھے، یا ان کو مطلب بھی نہیں پتا تھا کہ بیسیکلی بم کا یا ہنگاموں کا یا جنگ کے مطالب سے بھی وہ بالکل ناآشنا تھی۔ اور اس چیز کے اگر ابھی آپ ویڈیو دیکھیں جو کہ جاری کی گئی ہے وہاں کے اندر CCTV فوٹیج کے اعتبار سے، کہ چند لمحے پہلے جو ہے وہاں پہ وہ اسکول کی جو بچیاں ہیں وہ باقاعدہ طور کے اوپر میرے خیال سے آمد تھی کوئی ان دنوں میں قریب کسی امام کی، تو وہ اس کے اعتبار سے سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے کہ وہاں پہ میلاد چل رہا تھا، سیلیبریشن چل رہی تھی، اور وہاں پہ وہ اہتمام کر رہے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ وہ چیز ہے جو کہ امریکہ کے لیے کسی بھی طور کے اوپر کوئی اچھے نتائج کی طرف چیزوں کو نہیں لے کے جائے گی۔ اب ہم جنگی صورتحال کی بات کریں تو یہ جنگ، جیسے کہ لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ جس ٹائم پہ شروع ہوئی ہے انگارہ یوگ کی کیفیت میں، اور انگارہ یوگ کا امپیکٹ چلنا ہے 2 اپریل تک۔ 2 اپریل تک انگارہ یوگ کا امپیکٹ رہنا چیزوں کو کسی طور کے اوپر بھی تھمنے نہیں دے گا، کسی صلح جوئی کی طرف نہیں جانے دے گا، اور نہ ہی آپ کو ایران کی طرف سے کوئی لچک نظر آئے گی، نہ ہی کوئی مذاکرات نظر آئیں گے، نہ ہی کسی طور کے اوپر ڈرنے یا دبنے والا معاملہ ہوگا۔ نہ صرف ایرانی قیادت یا ان کے جو پاسداران انقلاب کی جو فورس ہے، ان کی جو کمانڈ ہے، ان کے جو بھی نئے سپریم لیڈر ہیں، ان کے مشتبہ خامنئی صاحب، ان کی طرف سے، بلکہ ایرانی عوام کی طرف سے بھی آپ کو ایسا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی گورنمنٹ کے خلاف کہ وہ سڑکوں میں نکل آئیں، جنگ بندی کے لیے مظاہرے کریں یا کسی طور کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ کریں کہ جنگ کو بند کر دیا جائے۔ تو یہ عوام کی طرف سے بھی وہ امپیکٹ کوئی نظر آتا ہوا نظر نہیں آتا۔ دوسری چیز ایک بہت ہی خراب چیز یہ ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی طور کے اوپر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اپنا ذائقہ ہے، ٹرمپ کے اپنے چارٹ میں اس کے مائنڈ کے ہاؤس میں گرہن لگا ہے۔ یہ جو بھی ریڈ بلڈ مون ہوا ہے وہ گرہن جو ہے وہ اس کے ذہن کے گھر میں لگا ہے، کیونکہ اس کا مائنڈ کا جو اسینڈنٹ ہے وہ لیو بنتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے چارٹ کے 7th ہاؤس میں
جو انگارہ یوگ چل رہا ہے اس کی کیفیت اس کے 7th ہاؤس میں ہے، اور وہاں سے مارس ڈائریکٹلی طور کے پر اس کے مائنڈ کو دیکھ رہا ہے، جو کہ فرسٹریشن کو، اگریشن کو، جلد بازی کو، اور جلد بازی میں یا فرسٹریشن یا انگریشن یا ایگوئسٹک بیہیویئر یا سپیریورٹی کمپلیکس کے اندر یہ بہت ہی کمزور فیصلے مزید کر سکتا ہے. جیسے کہ آلریڈی یہ ایک بہت بڑا کمزور فیصلہ تھا کہ اس نے کسی دور کے اوپر اسرائیل کے بحاف کے اوپر یا اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہوئے اس جنگ میں کود پڑا. یہ اسرائیل کا مسئلہ تھا تو وہ اسرائیل کی حد تک اس کو رہنے دینا چاہیے تھا. تو اس اعتبار سے اسی طرح کا بلنڈر یہ اگلے آنے والے پورے مہینے میں وقفے سے آپ کو کرتا ہوا نظر آئے گا، جس کا شدید امپیکٹ امریکہ کی اندرونی جو پوزیشن ہے، جو امریکہ کی اندرونی پولیٹیکل سینیریو ہے. نو ڈاؤٹ ایران کے پاس ابھی وہ میزائل تو نہیں ہے کہ الیکشن بھی آ رہے ہیں. ہاں بالکل، کیونکہ ایران کے پاس نو ڈاؤٹ ابھی وہ میزائل یا وہ ٹیکنالوجی تو نہیں ہے جو کہ یہاں سے چلا ہے تو وہ امریکہ کو ہٹ کر دے. تو آبویسلی جو ٹارگٹ ایران نے فکسڈ کر رکھے ہیں اس پورے خطے میں ایران کے اتحادیوں کے یا ایران جس میں امریکہ کے اتحادیوں کے یا امریکہ کے اڈوں کے یا امریکہ کی ان چیزوں کی جو کہ ان کی ایسٹس میں آتے ہیں، تو وہ سینیریو پورے مہینے میں آپ کو وقفے سے نظر آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ چیزیں جو ہے اوور دی نائٹ ٹھیک ہو جائیں یا اوور دی نائٹ رک جائیں یا اچانک سے یو این اپنا کوئی کردار ادا کر دے اور یو این کی مانی جائیں یا سنی جائے. یو این کا ابھی جنرل اسمبلی میں اجلاس ہی نہیں ہوا اس کا، تو وہی چیز نا، پہلے تو فوراً ہو جاتا کہ یو این کی طرف سے بھی ایک طرح کا اب یوں سمجھے کہ وہ ایک ایسی باڈی بن چکی ہے کہ جو بالکل ایک طرح کی آپ ایک جو ڈیڈ عناصر ہوتا ہے نا، کہ جس کا کوئی کردار نہیں ہوتا، کہ اگر وہ کچھ کر بھی رہے ہیں تو صرف ایک وہ خانہ پوری کے طور کے اوپر ہوتا ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں آتا، اس کی کچھ سنی نہیں جاتی، کوئی مانی نہیں جاتی. تو اس اعتبار سے یہ سینیریو آپ کو کوئی تھمنے والا تو نہیں ہے. اس میں 1 مہینہ پورا جو ہے وہ اس جنگ میں لگے گا. جیسے کہ امریکہ کی طرف سے کچھ بیانات میں کہا گیا ہے کہ ہم اس جنگ کو سپٹمبر تک لے کے جانے کا سوچ رہے ہیں. تو یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اعصابی طور کے پر تناؤ یا اعصابی طور کے پر ایک بیان بازی کی حد تک ہے. اس اعتبار سے اگر ہم لوگ ذائچوں کی صورتحال کو دیکھیں، کیونکہ نو ڈاؤٹ ہمارا کسی طور پہ تجزیاتی طور کے پر نالج نہیں ہے، ہمارا نالج ہے علمی طور پہ پلانٹری پوزیشنز کے اعتبار سے. دونوں ممالک اور باشمول اسرائیل کا چارٹ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ پورا مہینہ آپ کو ماہ شوال کے مڈ تک چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح نظر آئیں گی. ماہ شوال کے مڈ کے بعد چیزیں کچھ تھوڑا سا بہتری کی طرف آئیں گی جب مرکری ڈائریکٹ پوزیشن پہ آئے گا، جب جوپیٹر ڈائریکٹ پلیسمنٹ میں آئے گا، اور وہ پلیسمنٹ جوپیٹر کی اور مرکری کی جا کے ہونی ہے، ایک 25 کو ہونی ہے اور ایک میرے خیال سے کوئی 23-24 کو ہونی ہے. پھر اس کے بعد وینس جب اپنے شرفی درجات پہ آئے گا، اور وہ اس کے شرفی درجات بھی 20 تاریخ کے بعد ہیں. تو یہ حالات عید تک آپ کو ایسی نظر آئیں گے. ماہ شوال کا چاند جب طلوع ہوگا، چیزیں جتنی ابھی شدت میں ہے وہ شدت میں تھوڑی کمی آ جائے گی، لیکن ختم نہیں ہوگی، تھمیں گی نہیں. یہ مزید اور زیادہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ان کا ختم ہونے کا جو معاملہ ہے وہ تب ہوگا جب انگارہ یوگ یعنی کہ مریخ اور راہو کا کران ختم ہوگا، اور وہ جا کے ختم ہو رہا ہے 2 اپریل کو. تو یہ اپریل کا جو مہینہ ہے وہ کسی طور کے اوپر فیصلہ کن مہینہ ہوگا کہ حالات کس رخ جائیں گے. اچھا، جس طرح خامنہئی کی شہادت ہوئی ہے ایران میں، اس طرح سے یہ جنگ چونکہ مہینہ چلنی ہے، کوئی اور بڑی کوئی اس میں بڑی اموات جو ہے، ایک تو کیونکہ 8واں گھر ہوتا ہے اموات کا، تو اس اعتبار سے دونوں کا کیونکہ چارٹ سیم ہے، اور وہ اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جہاں پہ ایران کی طرف سے کچھ قیادت جو ہے ان کی شہادتیں نہیں ہے، اسی طرح دوسرے ممالک کی طرف سے بھی جو ان کی قیادت ہے، جو لیڈ کر رہی ہے کسی نہ کسی طور کے اوپر مختلف چیزوں کو، ان کی ہلاکتیں جو ہے اس کی بھی اندیشہ موجود ہے کہ اگر ایک کا ذائچہ سیم چیز پریڈکٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، تو دوسرے ملک کا ذائچہ بھی اسی چیز کو پریڈکٹ کر رہا ہے، تو وہاں پہ بھی یہ ہلاکتیں ہونے کے چانسز ہیں. اور اس چیز کو ہم نے بارہا طور کے اوپر بار بار بیانات میں سنا ہے کہ جس میں ٹرمپ نے بار بار یہ بیان دیا ہے کہ اگر میری جان جاتی ہے یا مجھے کچھ ہوتا ہے تو پھر ایران جو ہے وہ نقشے سے مٹ جائے گا. تو یہ چیز جو ہے خدشات کسی طور پہ موجود ہیں، اور آٹومیٹکلی طور کے اوپر آبویسلی جب ایجنسیز آپ کو بتاتی ہیں تو پھر اس طرح کے بیانات سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ چیز موجود ہے، اور یہ عنقریب کسی نہ کسی طور پہ آپ کو ٹرمپ کی نہیں لیکن ان کی جو کسی طور پہ لیڈرشپ چل رہی ہے، جو کمانڈ کر رہی ہے باقی ساری چیزوں کو، تو وہاں پہ بڑے پیمانے کے اوپر ہلاکتوں کے خدشات اس چارٹ کے اعتبار سے بھی بالکل نظر آتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. ناظرین، آپ نے ننجانی صاحب کی باتیں سنی کہ یہ مہینہ تو جنگ اسی شد و مت کے ساتھ جاری رہے گی، اور اپریل کے مہینے میں جا کر کچھ ٹیمپریچر نیچے آتا دکھائی دیتا ہے. اگر آپ نے ذائچہ بنوانا ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے ننجانی صاحب سے، تو ان کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.